آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جانوروں کے اعضاء کے ساتھ کیا پابند کاری کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس میں متقدمین اور متاخرین فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ حلال اور مذبوح یعنی شرعی طور پر ذبح شدہ جانوروں کے اعضاء سے انسانی جسم میں پابند کاری کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں دو قسم کے جانور آتے ہیں، ایک ہے حلال جانور، ایک ہے حرام جانور اور ایک ہے خبیث جانور۔ حلال جانور تو ہر طرح ہی جو ذبح کیا گیا ہے اس کے ہر عضو سے ہی آپ پابند کاری میں اس کے کسی بھی عضو کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت ہے حرام جانور کی۔ تو حرام جانور کی کھال دباغت کے بعد وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے وہ ذبح کیا گیا ہو یا ذبح نہ کیا گیا ہو، اور اس کی کھر، اس کے سینگ، اس کے بال، یہ سب چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ تیسری قسم ہے خبیث جانور کی، جس کو ہم سور کہتے ہیں، خنزیر۔ خنزیر پر میں باقاعدہ ایک علیحدہ کلپ بھی بناؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ تو مردار جانور جو ہیں یعنی خنزیر کے علاوہ ان پر اگر کوئی رطوبت نہ لگی ہو تو ان چیزوں سے انسانی علاج اور ان کی انسانی جسم میں پابند کاری یہ قطعی طور پر علماء کرام نے کہا جائز ہے۔ اس پر دلیل یہ آیت مبارکہ ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے چوپایوں کو بھی پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے دفء گرم لباس ہے، وَمَنَافِعُ اور بہت سارے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ یہ سورہ النحل ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان حلال جانوروں کے اعضاء کی پابند کاری جیسے فوائد بھی ان سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے نفع اور فائدے کے لیے پیدا فرمایا۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے در مختار، اس میں ہے شعر المیتۃ غیر الخنزیر علی المذہب وعظمها وعصبها علی المشہور وحافرها وقرنها الخالیۃ عن الدسومۃ طاہر، اور مردار کے بال سوائے خنزیر کے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر اس کی ہڈی اور اس کے پٹھے مشہور روایت کے مطابق اور اس کے کھر اور اس کی سینگ جو چکنائی اور چربی سے خالی ہوں وہ پاک ہیں۔ فتاوی عالمگیری میں قال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ قال محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولا باس بالتداوی بالعظم اذا كان عظم شاة او بقرۃ او بعیر او فرس او غیرہ من الدواب الا عظم الخنزیر والآدمی فإنه یکرہ التداوی بہما۔ فتاوی عالمگیر ہے، جلد 5 ہے، صفحہ 345 ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جانوروں میں سے بکری یا گائے یا اونٹ یا گھوڑے یا دوسرے کسی بھی چوپائے کی ہڈی سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں سوائے خنزیر اور آدمی کی ہڈی کے، کیونکہ اس سے علاج مکروہ ہے۔ عام حالات میں تو واقعی مکروہ ہے، مگر جب اضطرار و مجبوری کی صورت ہو، یعنی جب جان بچانے کے لیے کسی حلال اور مذبوح جانور کے اعضاء نہ مل رہے ہوں اور کسی حرام یا مردار جانور کے اعضاء لگانے یا اس کے ذریعہ علاج سے مریض کی زندگی بچ جانے کا کوئی ماہر حکیم یا ڈاکٹر یقین دلاتا ہو، تو ایسی صورت میں حرام یا مردار جانوروں کے اعضاء سے بھی علاج اور پابند کاری جائز ہے۔ اس کی دلیل اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں یہ کلام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ سورہ بقرہ 173 نمبر آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا 4 چیزوں کو ایک ہی کیٹیگری میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب ہے اگر باقی چیزوں کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے اضطرار کی حالت میں، تو اضطرار کی حالت میں اس چیز سے بھی علاج کیا جا سکتا ہے جس کو ہم نے خنزیر کہا ہے۔ حرام یا مردہ جانوروں کے اعضاء سے بھی علاج اور پابند کاری اضطرار کی صورت میں جائز ہوگی۔ اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ واضح آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. پہلی چیز ہے انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے. والدم، دوسری چیز خون حرام ہے. وہ تیسری چیز ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر، یا مردار تو پہلے ذکر کر دیا، یہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا گیا ہو اس کو حرام قرار دے دیا. اب یہاں پر 4 چیزیں حرام ہیں. علماء کرام نے جب فقہ میں غور و فکر کیا اور اسلامی معلومات پر زیادہ سے زیادہ تحقیق اور جانکاری کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ میتہ، مردار جانور، سوائے خنزیر کے، اس کی علیحدہ بات آئے گی، سوائے خنزیر کے، وہ کہتے ہیں اس کے اعضاء سے، میتہ کے اعضاء سے پیوند کاری کی جا سکتی ہے. اس کے کھر، اس کی ہڈی، اس کی کھال، اس کا مطلب کوئی بھی چیز. اور اسی طرح دم، جو خون ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں ایک دوسرے کو دینا یہ بڑی دیر سے شروع ہو چکا ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، تو آپ اس میں اعضاء کی پیوند کاری میں اس کو میتہ کے حکم میں لے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جو ذبح کیا گیا ہے وہ حرام ہی ہے نا. تو اگر حرام تمام جانور، ان کو دباغت کے بعد پاک کیا جا سکتا ہے، ان کی کھال پاک ہو جاتی ہے، تو یہ بھی پاک ہو جاتی ہے. اس اعتبار سے 3 پر تو اتفاق ہو چکا ہے کہ ان سے آپ پیوند کاری کر سکتے ہیں. رہ گئی بات چوتھی، اور وہ ہے لحم الخنزیر، یا خنزیر سے ریلیٹڈ اشیاء. اب اللہ رب العزت نے اس میں ایکسیپشن ڈال دیا، فرمایا فمن اضطر غیر باغ، اگر آپ کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، ولا عادن، آپ اضطراری کیفیت میں ہو، آپ بھڑو نہ، باغی نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو آپ پر اس کو استعمال کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا فتاوی عالمگیری میں حالت اضطرار کی تفصیل بیان کرتے ہوئے یہ تحریر کیا گیا ہے وَيَجُوزُ لِلْعَلِيلِ شُرْبُ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَأَكْلُ الْمَيْتَةِ لِتَدَاوَى إِذَا أَخْبَرَهُ طَبِيبٌ أَنَّ شِفَاءَهُ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ فِي الْمُبَاحِ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ. فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 355. اور بیمار کے لیے خون اور پیشاب اور مردار کا بطور دوا کھانا جائز ہے، جبکہ معالج یہ بتائے کہ اس مریض کی شفا صرف اسی میں ہے. اس وقت کوئی مباح چیز اس کے قائم مقام نہ مل رہی ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ سب حرام چیزیں استعمال کی جا سکتی ہیں. معلوم ہوا کہ اضطرار اور مجبوری کے وقت یہ جو شرائط ہیں، ان شرائط کے تحت آدمی ان چیزوں سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور وہ چیزیں اس کے لیے اجازت کے زمرے میں آ جاتی ہیں. لہٰذا اس اضطرار کی صورت میں خنزیر اور دیگر حرام جانوروں اور مردار کے اعضاء سے علاج اور انسانی جسم میں ان کی پیوند کاری جائز ہو جائے گی، مگر اس کو حد سے نہیں بڑھنا. ابھی جو میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں یہ حد سے بڑھنے والی تصویر ہے. اگر میں نے لگائی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے جانوروں کے اعضاء کے ساتھ پیوند کاری میں کہاں کہاں تک اپنے ذوق کو پورا کیا ہے. تو یہ ذوق اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کا اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. By good looks of dogs that he has decided to go for a plastic surgery to make him look like a dog. The Brazilian man offered an unknown sum of money to doctors to transplant his face with the dog's face. The doctor transplanted man's facial features like ears, nose, lips and eyebrows with parts obtained from several heads of a dead dog. The man is being called as a man dog after he went for this weird surgery.